بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربعین نوویہ کی دوسری حدیث کی تیسری قسط سامعین کرام آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے، اور اس تیسری قسم کے لیے احسان کے لفظی معنی جو اس حدیث کے اندر حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مل احسان، تو اس احسان کے لفظی معنی اور اصطلاحی معنی بھی آپ کے سامنے، اور قیامت کے علامات کے سلسلے میں جو سوال کیا تھا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے، اس سے متعلق چند باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ گزارش ہے بغور سماعت فرمائیں۔ احسان کے لفظی معنی ہے کسی کام کو عمدہ اور بہتر انداز میں کرنا۔ اصطلاح میں احسان کی دو قسمیں بتائی جاتی ہیں، ایک تو اللہ کی عبادت میں احسان جس کا اس حدیث میں ذکر ہے، یعنی اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اس کو آپ دیکھ رہے ہو، اور اگر آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ یقیناً آپ کو دیکھ رہا ہے، یعنی بندہ ایسے شوق اور رغبت اور محنت سے اللہ کی عبادت کرے گویا وہ اللہ کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر اس کو یہ مقام حاصل نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ یقینی اور لازمی طور پہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ احسان کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ معاملات میں حسن سلوک کا رویہ اپنایا جائے، ان کے ساتھ جود و سخا کیا جائے، ان کی مصیبتوں میں کام آیا جائے، ان سے مسکراہٹ اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملا جائے، اور دیگر اعمال خیر انجام دیے جائیں۔ سامعین کرام، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال بھی کیا تھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، قیامت کے آنے کا وقت کیا ہے؟ تو یہ تو ان کا تعلق غیبیات سے ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو لیجیے، قیامت کے قائم ہونے کا متعین وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو جو جواب دیا تھا مل مسعول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے، یعنی وقت، قیامت کا وقت، اس کے بارے میں ساری مخلوق کا علم یکساں ہے، اللہ کے سوا کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ جو شخص قیامت قائم ہونے والے وقت کے جاننے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، اور جو اس کے دعوے کی تصدیق کرے وہ گمراہ ہے، کیونکہ یہ غیب دانی کا دعویٰ ہے، اور غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ عالم کو چاہیے کہ جواب جب معلوم نہ ہو تو یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں، اس سے اس کا مقام و مرتبہ، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس کی دینداری کی دلیل ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے وقت کا علم نہ ہونے پر صاف صاف یہ کہہ دیا کہ مل مسعول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا گیا ہے قیامت کے بارے میں وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ سامعین کرام، اس حدیث میں قیامت کی بعض علامات کا تذکرہ کیا گیا ہے، قیامت کی وقت کی تعین نہیں بلکہ بعض علامات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے قریب یا قیامت واقع ہونے سے کچھ پہلے اس طرح کے علامات اور نشانیوں کا ظہور ہوگا۔ اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، یعنی فتوحات ہوں گی اور لوڈیاں بڑھ جائیں گی، اور ایسے ہی ان کے اولاد بھی۔ پھر ماں اپنے آقا کو لونڈی ہوگی، پھر ماں
اپنے آقا کی لونڈی ہوگی اور اس سے ہونے والی اولاد اس کے آقا کے درجے میں ہوگی۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ لونڈی سے بچی پیدا ہوگی اور وہ بڑی ہو کر ایسی امیر ہوگی کہ اپنی ماں جیسے لوڈیوں کی مالک ہوگی۔ گویا اس حدیث میں مال و دولت کی کثرت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نیز بہت سے اہل علم نے اس حدیث کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ قیامت کے قریب اولاد نافرمان ہو جائے گی اور اپنے والدین کے ساتھ غلاموں اور لوڈیوں جیسا سلوک و برتاؤ کرے گی۔ سامعین کرام، ایک علامت اور نشانی یہ بھی بیان کیا گیا اس حدیث کے اندر، آپ ننگے پاؤں ننگے بدن فقیر لوگوں کو دیکھیں گی کہ وہ عمارتوں بلڈنگوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، یعنی پست قسم کے لوگ سردار بن جائیں گے اور مال کی اس قدر فراوانی ہو جائے گی کہ اونچی بلڈنگیں اور بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے میں فخر اور مقابلہ کریں گے۔ معزز سامعین کرام، لوگوں کی ضرورت کے مطابق عالم سے کوئی سوال کرنا بھی تعلیم کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ اس واقعہ میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف سوالات کیے تھے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا کہ وہ تم کو تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، فَإِنَّهُ جبریل أَتَاكُمْ لِيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔